صفائی اور ستھرائی کا جو مفہوم ہے وہ بڑا ہی وسیع مفہوم ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہیں پر ارشاد فرمایا الطہور نصف الایمان، کہ جو پاکیزگی ہے، جو پاکی ہے، یہ ایمان کا یہ نصف ایمان ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا نظافت بھی ایمان میں سے ہے۔ یعنی کئی مقامات پر آقا علیہ السلام نے مختلف انداز میں صفائی کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہماری پیدائش سے لے کر قبر تک اسلام نے جو صفائی ستھرائی کا نظام ہمیں بتایا ہے وہ شاید و باید کسی اور مذہب کے اندر ہو۔ دین اسلام نے جس خوبصورت انداز میں ہمیں تعلیم دی ہے کہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام تم نے کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں بچہ پیدا ہوا ہے تو حکم ہے شریعت کی طرف سے کہ اس کو غسل دو، یعنی شروع سے ہی جب پیدا ہوا ہے تو اس کو غسل دینے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ جیسے وہ اس کی ماں پر ذمہ داریاں لازم ہے کہ اس کی صفائی اور ستھرائی کا لحاظ رکھے، سر میں تیل لگانے کا کہا گیا، اگر داڑھی ہے تو داڑھی میں تیل لگانے کا کہا گیا، اسی طرح سرما لگانے کا کہا گیا۔ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں، فرمایا بندہ جب مر بھی جائے، اب مرنے کے بعد تو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، جب بندہ مر جائے فرمایا اب بھی غسل دو، اب بھی اس کو غسل دو۔ یعنی صفائی اور پاکیزگی کا کیسا خوبصورت انتظام ہے کہ اگر مر بھی گیا ہے اب بھی اس کو تم غسل دو، غسل دینے کے بعد اس کو سفید کفن دیا جائے، اب خوبصورت انداز میں اس کو اس دنیا سے رخصت کیا جائے، اب اس کو جو ہے وہ کفن دفن کرنے کے انتظامات وغیرہ جو ہیں وہاں پر بھی صفائی اور پاکیزگی کے جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جو پہلی وحی نازل فرمائی وہ تو سب کو یاد رہتی ہے، تقریباً لوگ جانتے ہیں، اقرا، ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ لیکن دوسری اور تیسری وحی کیا تھی تو اس کے اندر علماء کرام نے یہی لکھا کہ جب آقا علیہ السلام غار حرا کے اندر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر تھے، تو آپ کو آواز آئی یا محمد انکا رسول اللہ، اے محمد بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب باہر دیکھا تو آسمان اور زمین کے درمیان جبریل امین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا عظیم وجود دیکھ کر آپ خوفزدہ ہو گئے اور پھر گھر پہ آئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو چادر اڑھائی تو وہاں پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا المدثر، اے یعنی پالا موش، اور اسی طرح آقا علیہ السلام چادر اوڑھنے والے، اور اسی طرح آگے ارشاد فرمایا قم فانذر، آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر سنائے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں، وثیابک فطہر، اور جو آپ کے کپڑے ہیں ان کو پاک رکھیں۔ آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کپڑوں کو پاک رکھنے کا، پاکیزہ رکھنے کا۔ پھر آقا علیہ السلام نے آگے جو لوگوں کو بتایا کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھا جائے، اپنی سواریوں کو بھی پاک رکھا جائے، ان کا بھی اہتمام کیا جائے، اس طرح جس گھر میں بندہ رہتا ہے اس گھر کو بھی پاک رکھا جائے، صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اس کو صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کا جو ہے وہ تم اہتمام رکھو، ان کو بھی یعنی پاکیزہ رکھو، اسی طرح اپنے گھر کے اندر جو تمہارے معاملات ہیں، گھر کے اندر گھریلو چیزیں جو ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھنے کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے۔ اشفاق بھائی دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے پاک پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی ہستی تو وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کے مبارک جسم سے خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، جس راہ سے گزر جایا کرتے تھے وہاں کے لوگ آقا علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام خوشبو استعمال نہ بھی فرماتے تب بھی آپ کے بدن میں اتنی خوشبو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا پاکیزہ اور صاف اور ستھرا بنا کر کے بھیجا، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام نے خوشبو کو استعمال فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے پاکیزگی کو اختیار کیا، کس کے لیے تھا؟ تعلیم امت کے لیے تھا، تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھیں، نوٹ کریں اور ان چیزوں پر عمل کریں۔ اور جو بندہ صفائی اور ستھرائی کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا آقا علیہ السلام وہاں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے آقا علیہ السلام جب ایک مرتبہ تشریف لائے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے بال پراگندہ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ اپنے بالوں کو اکٹھا کر لیتا۔ اسی طرح ایک بندے کے کپڑوں کو دیکھا کہ وہ میلے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے وہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا۔ اور یہاں پر ایک اور بات کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ایک ہے الطہور نصف الایمان، کہ جو پاکی ہے یہ نصف ایمان ہے، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا نظافت یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ طہور اور نظافت ان دونوں کے درمیان علماء کرام نے فرق کو بیان کیا ہے، یعنی دونوں کا تعلق تو صفائی اور ستھرائی سے ہی ہے، لیکن طہور کا معنی ہے پاکی اور نظافت کا معنی ہے صفائی ستھرائی۔ اب اگر کپڑے میلے ہیں لیکن پاک ہیں تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر صاف ستھرے اگر ہوں گے تو اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا اور اس کو نماز میں خشوع و خضوع بھی زیادہ ملے گا۔ تو یہ یہاں پر طہور سے مراد پاکی ہے اور نظافت سے مراد صفائی ستھرائی ہے، اور ہمیں جو ہے پاکی اور صفائی ستھرائی دونوں اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔